نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کل 9 نومبر کو یوم اقبال تھا اور اسی مناسبت سے حکیم الامت، فیلسوف اسلام، قلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی فکر، آپ کا پیغام، اس حوالے سے کچھ مروزات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عابد وقار حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ صدیوں آسمان کو خاک چھاننا پڑتی ہے، تب جا کر کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے، مت سال ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اور خود علامہ صاحب کا اپنا شعر جو سب سے زیادہ انہی کی ذات پہ صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ فارسی میں بھی آپ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، عمر ہا در کعبہ و بت خانہ مینالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت برو، کہ صدیوں بعد کوئی ایسا عشق و محبت والا پیکر اور ایسا دانائے راز پیدا ہوتا ہے، روز روز مائیں اقبال پیدا نہیں کرتی۔ اور ہم اقبال سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس کے ہم کیوں ترجمان بنے پھرتے ہیں، آج اس کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی، اپنے خطبات کے ذریعے بھی، اور جو کچھ انہوں نے لکھا اور بولا، اس میں انہوں نے قرآن و سنت کی ترجمانی۔ اور شعراء شاعری لکھتے ہیں لیکن چند سالوں بعد ان کی شاعری بوسیدہ ہو جاتی ہے اور کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اقبال کی فکر جس طرح آج سے 50 سال قبل تازہ تھی، آج بھی تازہ ہے، صدیوں بعد بھی تازہ رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے قرآن و سنت کی ترجمانی کی ہے، اور قرآن و سنت کا پیغام آفاقی پیغام ہے، اور قرآن و سنت کا پیغام کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ اس لیے پھر ایک اور دلچسپ بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء کرام، مولانا حضرات کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دین کی ترجمانی کریں، قرآن و سنت کی بات کریں، قرآن و سنت سے محبت کریں، اس کا درس دیں، ان کی تو یہ ڈیوٹی ہے۔ مگر اقبال کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اقبال کو ہم علامہ اقبال تو کہتے ہیں، لیکن وہ روٹین کے مولوی نہیں تھے، وہ کسی مسجد کے خطیب نہیں تھے، وہ کسی اس طرح کے دینی مدرسہ کے استاد نہیں تھے، اور انہوں نے علم جب حاصل کرنا شروع کیا تو وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں جا پہنچے، تہذیب مغرب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، قریب سے دیکھا،
اور مغرب کی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری اس دور میں حاصل کی. آپ کا پی ایچ ڈی اور اس دور کا پی ایچ ڈی یہ برابر نہیں ہے. اب تو ہر بندہ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر ہے، یہ وہ دور نہیں ہے. اقبال نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کی، لیکن دل کو سکون نہیں ملا، چین نہیں ملا، قرار نہیں ملا. اقبال نے واپس آ کر کہ جیسا کہ لوگ یورپ میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کا طرز زندگی یورپین سٹائل میں بدل چکا ہوتا. وہ وہاں کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اسی طرح کھڑے کھڑے وہ پیشاب کرتے ہیں، اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں، اسی رنگ ڈھنگ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ حکمران قوم ہے اور ہم محکوم ہیں. تو عمومی طور پر غلام اور محکوم قومیں وہ حکمران طبقے کی روایات کو اپنا لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہم سے اچھے ہیں. اقبال مروب نہیں ہوئے، اقبال نے اپنے آپ کو اس طرح کا غلام نہیں سمجھا. اور اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آئے تو انہوں نے تہذیب مغرب کی ترجمانی نہیں کی. ان کے دل کو اگر سکون ملا تو قرآن پاک سے سکون ملا، ان کے دل کو سکون ملا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پوری زندگی واپس آ کر قرآن و سنت کی ترجمانی میں گزار دی. ان کی شاعری کے کئی ادوار ہیں. اقبال کو آپ ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ان کی شاعری کا آغاز فطرت کے مناظر سے ہوا، کئی چیزوں سے ہوا. وہ ایک روٹین کے پہلے شاعر تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ مغرب سے واپس آئے تو اس کے بعد کی جو شاعری ہے وہ ساری کی ساری خدمت اسلام میں گزری. انہوں نے جو لکھا قرآن و سنت کی ترجمانی میں لکھا. اور پھر بالخصوص ان کی آخری شاعری جو فارسی میں ہے اس کا تو مرکز و محور بھی جو ہے وہ رضائے الہی ہے یا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی ترجمانی. اقبال کا جو فارسی کلام ہے وہ سارے کا سارا اس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتا. اقبال نے عشق کی بات کی، اقبال نے محبوب کی بات کی، لیکن اقبال کا عشق جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے محبوب کی بات کی، لیکن وہ ایک ہی محبوب کو جانتے تھے کہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت بیک دیگر پیوستائیں. فرماتے ہیں ہم نے اپنے دل کو محبوب حجازی کے ساتھ باندھ رکھا، جوڑ رکھا، ہمارا تعلق وہاں جڑا ہوا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت بیک دیگر پیوستائیں. اس ایک جہت کی وجہ سے ہم ہیں تو مختلف نسلوں کے لوگ، لیکن ہم ایک جگہ جوڑے ہوئے. ہم سب کی نگاہیں ایک جگہ جڑی ہوئی. کوئی ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے. نسلیں الگ ہیں، قومیتیں الگ ہیں، لیکن سارے قوم مسلم کے فرزند بن چکے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ محبت ایسی چیز ہے جس نے مختلف مزاج کے قوموں کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیا. اقبال کے نزدیک کلمہ طیبہ بھی مسلم امہ کی وحدت کا ایک ذریعہ ہے، اور اقبال کے نزدیک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی مسلم امت کے لیے وحدت کا ایک ذریعہ. یعنی ہم کلمے پہ اکٹھے ہوں، ہم حضور کی ذات پہ اکٹھے ہوں، اور اس طرح امت کو انہوں نے جوڑنے کے لیے درد مند دل سے بہت زیادہ پیغام دیا، کئی مرتبہ لکھا، کئی انداز سے لکھا. اور آپ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں چیست ملت اے کہ گوئے لا الہ، با ہزارہ چشم بودن یک نگاہ. فرماتے ہیں ملت کیا ہے، چیست ملت، ملت کیا ہے.
فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اے کہ گوئی لا الہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ ملت ہے، کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کہہ لیتے ہیں تو ہم ایک قوم بن جاتے ہیں، ہم ایک ملت بن جاتے ہیں۔ اور اقبال نے جس ملت کا تصور پیش کیا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، یہ وہ والی ملت، ملت اسلامیہ، اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ملت کیا ہے؟ ملت یہ ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ ملت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں با ہزارہ چشم بودن یک نگاہ، دیکھنے والی آنکھ تو ہزاروں ہوں لیکن وہ جو چیز دیکھ رہی ہوں وہ ایک طرح سے دیکھ رہی ہوں، نگاہیں ہزاروں ہوں لیکن دیکھ وہ ایک ہی چیز کو رہی ہوں۔ یہ یہاں پہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان دنیا کے جس خطے سے بھی ہو، سب کی نگاہ ایک ہونی چاہیے، سب کا مرکز ایک ہونا چاہیے، مرکز نگاہ ایک ہونا چاہیے، مرکز محبت ایک ہونا چاہیے، مرکز عشق ایک ہونا چاہیے۔ اس پہ وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پہ اور انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ ہمارا حرم ایک ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ تو ایک ہے، ساری دنیا کے مسلمان قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے، اور سب کا اللہ پاک بھی ایک ہے اور ہم سب کا قرآن پاک بھی ایک ہے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ اللہ ایک ہے، حرم پاک بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، لیکن اس قرآن کو پڑھنے والے، اس ایک قبلہ کی طرف سجدہ رو ہونے والے بدقسمتی سے فرقوں میں بٹے ہو، تفریق ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، اتحاد نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں۔ تو پھر یہاں وہ اپنی آرزو اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی یہ، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ اور کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی کہ انہی چیزوں کو فروغ دینا ہم نے، کہ فرقہ بندی کو اچھالنا ہے، ذات پات۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اقبال نے یہ جو فرقہ بندی کہی ہے، یہاں پہ انہوں نے صرف مذہبی فرقہ وارانہ سلسلے کی بات نہیں کی، میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی فرقہ واریت بھی ہے، مذہبی فرقہ واریت بھی ہے، ذات پات کے جھگڑے بھی ہیں، بلکہ اصل میں ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، ان کی ملت کو کمزور کر دے، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دے، اقبال بھی ہر اس چیز کی نفی کرتے ہیں اور قرآن و سنت بھی ہر اس چیز کی نفی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور جگہ پہ علامہ صاحب نے فرقہ بندی اور یہ جو ذاتیں ہیں، ذات پات کے جھگڑے، رنگ و نسل کے جھگڑے، تو سندھی ہے، تو بلوچی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اس کے اوپر بڑی سخت تنقید کی اقبال نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ تہذیب جدید کا ایک بت ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبوی ہے، غارت گرے کا شان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی۔ یہاں اقبال نے اس چیز کو، ذات پات کو، فرقہ واریت کو ایک بت قرار دیا۔ بت سے کیا مراد ہوتا ہے کہ انسان جب بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ذات پات کا بت تم پوج رہے ہو، فرقہ واریت کا بت پوج رہے ہو، تو پھر تم اللہ پاک سے دور ہو رہے، یہ چیزیں اللہ پاک سے دور کرتی۔ اور آج ہماری پوری قوم کو انہی چیزوں کے اندر الجھا دیا ہے، جگہ جگہ انتشار ہے، افتراق ہے، کہیں ملت وہ نظر نہیں آتی، اجتماعیت نظر نہیں آتی۔ اقبال کہتے ہیں ہزاروں دیکھنے والی نگاہیں ہوں، مرکز نگاہ ایک ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ
وہ ان چیزوں کو جن کی وجہ سے ہم جڑ سکتے ہیں ان کو وہ بار بار بتاتے ہیں کہ یار دیکھو دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت بیک دیگر پوستائیں، کہ ہم نے اپنے دل کو محبوب حجازی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اور یہ ایک نسبت ایسی ہے جس نے ہم مختلف لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ جو بھی بولی بولتا ہے، وہ جس ملک کا رہنے والا ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکن اور میرے دل کی دھڑکن ایک ہے کہ ہمارا محبوب ایک ہے۔ ہم ایک ہستی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات پہ کیوں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس بات پہ ہم جڑ جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں، ہمارا مرکز و محور ایک ہے۔ تو وہ اسی طرح کہتے ہیں حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کتنا درد ہے اس میں، کس انداز سے اقبال نے قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں اور بھائیوں، ایک اور چیز پھر میں بتا دوں کہ اقبال کو ہم اس لیے ان سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مولوی نہ ہو کر، ایک معروف معنوں میں عالم دین نہ ہو کر، حالانکہ وہ سب سے بڑا علامہ تھے، اور علامہ کا لفظ جس ہستی پہ صحیح معنوں میں جچتا ہے وہ تو علامہ اقبال تھے۔ اب اگر ان کی کوئی شاعری کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بڑا علامہ کہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ انہوں نے امت مسلمہ کے اندر ایک درد کو محسوس کیا۔ انہوں نے قرآن و سنت کی فکر کی ترجمانی کی، پڑھے یورپ کی یونیورسٹیوں میں، واپس آئے یورپ کی ترجمانی نہیں کی۔ انہوں نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں گیا یورپ میں، اور بھی لوگ جاتے رہے، جو بھی جاتے ہیں وہ مروب ہو جاتے ہیں ان کی چکا چوند سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کے حالات و واقعات سے۔ میں مروب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوئے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میری آنکھوں میں جمال گنبد خضرا بس رہا ہے۔ اصل میں بات کیا کرنا چاہتے ہیں اقبال، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ میرے دل کی سوئی مدینہ طیبہ سے جڑی ہوئی تھی، اور میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میری آنکھوں کا سرما خاک مدینہ و نجف ہے تو پھر میری ان آنکھوں میں کوئی اور جلوہ نہیں سما سکتا۔ پھر یورپ کی کیا جرت ہے کہ وہ اقبال کے دل کے اندر آئے، چونکہ دل میں جو چیز آتی ہے وہ آنکھوں کے راستے ہی آتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں میں پہلے ہی سرما مدینے کا لگا رکھا، خاک مدینہ و نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رکھا۔ کاش ہماری ملت کا نوجوان وہ ایک مولوی کی بات کو نہ سنے، وہ اقبال کی بات کو سن لے۔ اقبال سے بڑا یورپ کو جاننے والا کون ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا کون ہے؟ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اقبال نے جس دور میں پی ایچ ڈی کی وہ آج کا دور نہیں تھا۔ اس دور کا پی ایچ ڈی اس کی ایک شان ہی الگ تھی، اس کی ایک عظمت ہی الگ تھی۔ آج تو ہر بندہ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر ہے۔ اقبال جس دور میں ڈاکٹر بنے اور یورپ میں گئے اور وہاں کی تہذیب کو قریب سے دیکھا، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ملا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ جب واپس آئے اور جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو جو اقبال کے قریب رہے وہ سب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری کتابیں چھوڑ دی تھی، آخر میں سب سے زیادہ ایک ہی کتاب کو پڑھتے تھے اور وہ قرآن مجید تھی۔ اقبال کی آخری زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت ان کا مرکز و محور بن گئی، اسی کو پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ اسی کی بات کرتے تھے۔ تو کاش آج ہم بھی اقبال کے صحیح نام لیوا بن جائیں، ان کے پیغام کو سمجھیں، ان کی درد کو سمجھیں، ان کی فکر کو سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فکر اقبال کو صحیح معنوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔